بڑے نصیب کی بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے باپا جان، جشن ولادت کے سلسلے میں چند مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول قبول فرمائیے۔ جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجئے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجئے۔ 12ویں رات کو دھوم دھام سے اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیجئے اور صبح صادق کے وقت سبز سبز پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کیجئے۔ 12 ربیع النور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے۔ ہاں آپ کو تعجب ہو رہا تو یہ سنو، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے یہ دوسری تیسری مرتبہ صحاح ستہ کا تذکرہ فرمایا ہے، صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ ستہ 6 کو بولتے ہیں، صحاح ستہ مانے 6 صحیح کتابیں یوں کہہ لیجیے۔ تو یہ ایک مطلب محدثین کی اصطلاح کہہ لیجیے اس کو، کہ محدثین جنہوں نے چھانٹیاں کی نا اور یہ ترتیبیں کی، احادیث کی ترتیبیں بہت ساری کی ہیں، سب صحابہ کرام کے دور میں کچھ بھی نہیں تھا اس کا، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی غریب ہے، کون سی ضعیف ہے، حدیث مطلب حدیث کی اقسام ہے۔ اور جو اگر صحیح حدیث نہیں بھی ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، صحیح یا غلط کی نقیض یعنی کہ ضد کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کی سب سے سمجھو کہ یہ صحت کے اعتبار سے اس کو مانا جاتا ہے صحیح حدیث۔ تو یہ اسناد کی اور یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں۔ تو یہ صحاح ستہ 6 کتابیں، چلیے آپ چاہیں تو لکھ لیجئے اور میری غلطی ہو تو مجھے سمجھا بھی دیجیے گا۔ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سبحان اللہ، یہ 6 ہو گئے الحمدللہ، یہ صحاح ستہ کہلاتی ہے۔ تو مسلم شریف بھی صحاح ستہ میں سے جو یعنی کہ مستند ترین کتب میں اس کا شمار ہے حدیث کی۔ میرے آقا یہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور حدیث ہمیں بیان کرے تو ہم نہ مانیں؟ میں نے اس کے کہ وہ صحیح حدیث نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، صحیح یہ ایک اصطلاح ہے، بلکہ خود ان صحیحین میں جیسے بخاری شریف کی بھی بعض احادیث، بخاری شریف میں اول تو وہ جو صحیح کا جو محدثین کرام کے نزدیک جو صحیح کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کے معیار پر یعنی کہ ہر محدث نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا بخاری شریف کی ہر حدیث کو، یہاں تک کہ علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مطلب یعنی کہ بڑے نقاد محدث گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، بزرگ تھے، اہل علم تھے، ہمیں ان کی معاذ اللہ برائی نہیں، میں نعوذ باللہ مطلب وہ تاریخ یعنی کہ حدیث کے ذمہ میں کر رہا ہوں کہ یہ بہت یعنی کہ وہ تنقید بہت فرماتے تھے اور بہت زیادہ ڈیپ جاتے تھے اس کے اسناد میں، تو انہوں نے بعض احادیث بخاری کی ان کو بھی انہوں نے موضوع قرار دیا کہ بناوٹی حدیثیں، امام بخاری میں بھی بناوٹی ہیں، لیکن دوسرے محدثین نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا رد بلیغ فرمایا، تو یہ ایک اللہ کے بحث ہے۔ اسی طرح دیگر سیاح کی کتب میں بھی
बाज़ हदीसें ज़ईफ़ भी मिल जाएंगी। तो हदीस शरीफ जो है ना, ये इसकी किस्में जैसे हराम, हलाल, अकायद, और ये सबूत जो है तो ये जैसे वो सही हदीस से लिया जाता है। अच्छा, अब जैसे फजीलत है, फजीलत या तरगीब और तरहीब बोलते हैं, इन्हें रग़बत दिलाना और डराना, तो ये ज़ईफ़ दर्जे की हदीस भी इसमें काम आ जाती है। मौजू हदीस नहीं मानी जाती, मौजू का मतलब ही बनावटी होता है, घड़ी हुई, और हदीस गढ़ना ये तो हराम है, क्योंकि हदीस पाक में है कि मफहूम है इस हदीस शरीफ का कि जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये गुनाह का काम है हदीस गढ़ना। लेकिन लोगों ने बहुत गढ़ी हदीसें, बेशुमार गढ़ी, हर दौर में गढ़ते हैं, आजकल भी गढ़ रहे होंगे, लेकिन अब ओसे मुहद्दिसीन नहीं रहे। पहले के दौर में मुहद्दिसीन जैसे मुहद्दिसीन नहीं रहे, मुजतहिदीन न रहे। खुद मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं कि सदियां गुजर गई, कोई मुजतहिद नहीं आया दुनिया में, सदियां गुजर गई। उसलिए कि 100 के लगभग मुजतहिदीन हुए। मुजतहिद भी एक बहुत बड़ा आलिम होता है, बहुत बड़ा आलिम होता है, उसकी शराइत इतनी कड़ी है कि इस दौर में उस मेयार पर बाज़ चल पड़े इज्तिहाद के दावे करने वाले, लेकिन उनको शायद मुजतहिद की तारीफ भी पता नहीं होगी या नहीं होगी। शायद पता ना हो इसलिए वो मुजतहिद अपने आप को कह बैठते होंगे, पता होता तो शायद वो अपना सर छुपा लेते, मुंह छुपा लेते। हज़रत सैयदना इमाम किस्तलानी क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी फरमाते हैं, और विलादत बासआदत के अय्याम में महफिल मीलाद करने के खवास से ये अम्र मुजर्रब यानी तजर्बा शुदा है कि इस साल अमनो अमान रहता है और हर मुराद पाने में जल्दी आने वाली खुशखबरी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स पर रहमत नाजिल फरमाए जिसने माहे विलादत की रातों को ईद बना दिया। ये इरशाद जो है अल मवाहिबुल लदुन्निया जिल्द अव्वल सफ़हा 148 पर है। नंबर 2, ये मदनी फूल जो मैं अर्ज करा था, ये जो अर्ज किए गए नंबर 1 के ज़िम्मे में थे। नंबर 2, काबतुल्लाह शरीफ के नक्शे मॉडल में माअज़ल्लाह कहीं कहीं गुड़ियों का तवाफ दिखाया जाता है। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बाबुल मदीना में इस तरह के मतलब मॉडल बहुत आवेदन किए जाते हैं, तो उसमें कहीं कहीं गुड़ियों का तवाफ दिखाया